ہلو گائز، ویلکم۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایچ ٹی ایم ایل، اور یہ ایچ ٹی ایم ایل کا پہلا لیکچر ہے۔ تو آپ کو میں بتا دوں کہ ایچ ٹی ایم ایل کا مطلب ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سافٹ ویئر میں نے اوپن کیا ہوا تھا وہ تھا ویژول اسٹوڈیو کوڈ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ گوگل میں لکھو گے نا ویژول اسٹوڈیو کوڈ تو سب سے اوپر آ جائے گی مائکروسافٹ کی ویب سائٹ۔ تو آپ نے ڈاؤن لوڈز پہ یا ویب سائٹ پہ کلک کر دینا ہے، اور آپ کے پاس اگر لائنیکس ہے یا ونڈوز ہے یا ایپل او ایس ہے تو جو بھی ورژن ہے آپ وہ ڈاؤن لوڈ کرو، اور انسٹال کرنے کے بعد کچھ ایسے اوپن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایچ ٹی ایم ایل میں نا بیسکلی سارے کے سارے ٹیگز ہوتے ہیں، ٹیگز، TAG، ٹیگ، ٹھیک ہے۔ تو ٹیگ لکھنے کا طریقہ ہے لیس دین والا سائن، پھر ٹیگ کا نام، پھر گریٹر دین، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو دو ہوتے ہیں ٹیگ، دیکھو یہ بھی سیم ہے، اس کے اندر صرف سلیش کا فرق ہے، لیس دین کے بعد سلیش، پھر ٹیگ نیم، پھر گریٹر دین۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ ہر ٹیگ دو ہوتے ہیں، مطلب ایک کو ہم سٹارٹنگ ٹیگ بولتے ہیں اور دوسرے کو اینڈنگ ٹیگ۔ تو یہ ایچ ٹی ایم ایل ٹیگ کا نام ہے اور یہ اس کا اینڈنگ ٹیگ ہے، اس کے اندر صرف سلیش کا فرق ہے، باقی لیس دین اور گریٹر دین والے سائن ادھر ادھر سے لگے پڑے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ایچ ٹی ایم ایل کا اسٹرکچر سمجھانا جو ہے نا وہ مین مقصد ہے فی الحال۔ تو ایچ ٹی ایم ایل کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک آتا ہے ہیڈ، ٹھیک ہے، یہ میں نے اسٹارٹنگ ٹیگ دیا، اور اب وہ کلوزنگ پہ بھی مجھے سجیسٹ کر رہا ہے کہ ہیڈ کو کلوز کرنا ہے آپ نے، تو میں انٹر پریس کروں گا تو وہ اس کو کلوز کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر میں اب میں دوسرا ٹیگ جو ایچ ٹی ایم ایل کے اندر آتا ہے نا وہ ہے باڈی کا، ٹھیک ہے۔ تو ہیڈ اور باڈی یہ ایچ ٹی ایم ایل کا بہت ہی بیسک ہے جو آپ لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ ایچ ٹی ایم ایل اور اسٹارٹنگ ٹیگ، پھر بالکل اینڈ پہ ایچ ٹی ایم ایل کا اینڈنگ ٹیگ، اور اس کے اندر دو ٹیگز، ہیڈ کا اسٹارٹنگ ٹیگ اور ہیڈ کا اینڈنگ ٹیگ، پھر باڈی کا اسٹارٹنگ ٹیگ اور باڈی کا اینڈنگ ٹیگ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس کا اسٹرکچر سمجھ آ گیا، تو ہم لوگ اس کو سیو کرتے ہیں۔ اچھا، سیو کرتے وقت ہم کوئی بھی نام لکھتے ہیں، مائی سائٹ، مائی کچھ سا، اچھا، لیکن نام لکھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ڈال دوں کہ کوئی بھی نام لکھو آپ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل لازمی لکھنا ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ ہماری ونڈوز کو پتہ چلے کہ یہ ویب فائل ہے۔ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل اگر نہیں لکھو گے تو یہ ٹیکسٹ فائل میں اوپن ہوگا، اسی طرح جس طرح آپ ٹیکسٹ لکھ رہے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ہیڈ کے اندر آتا ہے ٹائٹل۔ بیسکلی آپ کو بتا دوں کہ ہیڈ کی جو کوئی بھی چیزیں ہیں نا وہ ہماری ویب پیج کے اوپر شو نہیں ہوتی، اس کے اندر ٹائٹل کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے بعد میں۔ میں نے ٹائٹل کے اندر مائی سائٹ ہیئر لکھ دیا۔ تو ہیڈ کے اندر جو چیزیں بھی ہوتی ہیں نا وہ شو نہیں ہوتی،
ان کی البتہ فنکشنالٹی ہوتی ہے، وہ پرفارم کرتی ہے، لیکن وہ ہماری ویب سائٹ پہ شو نہیں ہوتی۔ جو چیز ہماری ویب سائٹ پہ شو ہوتی ہے وہ باڈی میں ہی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری ویب سائٹ جو ہم نے ابھی تھوڑا سا کوڈ لکھا ہے، تو آپ کو مائی سائٹ ہیئر کہاں نظر آ رہا ہے؟ اوپر بالکل ٹائٹل بار میں، ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے ہیں ٹائٹل بار۔ آپ کسی بھی ویب سائٹ کا یہاں پہ اس کا نام دیکھو گے تو وہ ٹائٹل بار میں اس کا نام ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم چلتے ہیں باڈی میں۔ باڈی کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں، تو وہ آپ دیکھو۔ اچھا، باڈی کے اندر ہم ہیڈنگز سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ H1 مطلب ہے ہیڈنگ 1۔ تو دیکھو سیو کرنے کے بعد اب وہ اینڈنگ ٹیگ آٹو لگا رہا ہے، مطلب سٹارٹنگ ٹیگ ہم لکھتے ہیں نا، وہ اینڈنگ ٹیگ خود بخود لگا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہمارے لیے آسانی کا ایک کام ہے، ویژول اسٹوڈیو ہماری آسانی کے لیے بنایا گیا۔ تو میں اس ہیڈنگز کو کاپی کرتا ہوں۔ اچھا، آپ کو بتا دوں H1 H2 H3 H4 اور H5 اور H6 جو ان کی رینج ہے نا وہ H6 تک ہے۔ مطلب یہ سائز ہیں بیسیکلی۔ H1 ہیڈنگ 1 ہے، سب سے بڑی ہیڈنگ، اور H2 اس سے چھوٹی، H3 اس سے چھوٹی، اسی طرح سب سے چھوٹی ہیڈنگ جو ہے نا وہ ہے H6۔ تو H6 میں نے جب لکھ لیا تو آپ سب اس کا آؤٹ پٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ دوبارہ وہی ویب پیج اوپن کریں گے اور ریفریش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو H1 سب سے بڑی ہیڈنگ ہے، H2 اس سے چھوٹی، H3 اس سے چھوٹی، اور ایسے چھوٹی ہوتی ہوتی نا H6 تک۔ H6 جو ہے نا وہ سب سے چھوٹی ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ویسے نارملی یوز تو نہیں کی جاتی، بعض دفعہ کی بھی جاتی ہے، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے البتہ۔ H6 جو ہے نا وہ لاسٹ لیمٹ ہے۔ H7 نام کی کوئی بھی پراپرٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ تو ہم اب پیراگراف کے ٹیگ پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ پڑھتے ہوں گے پیراگراف کسی بھی ویب سائٹ پہ لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ پی ٹیگ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پیراگراف کے لیے نا۔ اچھا، تو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں لورم، LOREM، اور آگے 100 لکھ رہا ہوں۔ مطلب یہ 100 ورڈز رینڈملی مجھے جنریٹ کر کے دے دے گا، جو کہ ایک مطلب کہ پیراگراف کی شکل اختیار کر لیں گے۔ آپ یہاں پہ اپنا پیراگراف لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ آؤ ریفریش کرو تو یہاں پہ آپ کو پیراگراف ملے گا 100 ورڈز کا۔ اگر آپ لورم 200 لکھتے ہو تو 200 ورڈز کا پیراگراف آپ کو ملے گا۔ تو ہم ٹیگز کے اندر بھی ٹیگز یوز کر سکتے ہیں۔ تو دیکھو میں نے بی کا ٹیگ یوز کیا۔ بی کا ٹیگ یوز ہوتا ہے بولڈ کرنے کے لیے، مطلب کسی بھی ٹیکسٹ کو بولڈ، موٹا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اور ٹیگ ہے یو فار انڈر لائن۔ تو جہاں سے میں سٹارٹ کروں گا اور جہاں پہ اینڈ کروں گا اس کے درمیان والا سارا ٹیکسٹ جو ہے نا وہ انڈر لائن ہو جائے گا۔ تو دیکھیں اس کو یہاں
پہ کلوز کرتے ہیں. یو کو سوری ہاں یو کلوز کر دیا. اب اسٹرائک تھرو ہوتا ہے، اس کا ٹیگ کا نام ہے ایس. تو اسٹرائک تھرو ہوتا ہے ٹیکسٹ کے اوپر لائن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ سیو کریں اور اس کو آ کے ریفریش کریں. دیکھیں جب ہم نے جہاں پہ بولڈ بی کا ٹیگ ڈالا وہ بولڈ ہو گیا، اور جہاں پہ یو کا ٹیگ ڈالا وہ انڈر لائن ہو گیا، اور جہاں پہ ایس اسٹرائک تھرو ایس کا ٹیگ لگایا وہاں پہ اسٹرائک لائن آ گئی ہے اس ٹیکسٹ پہ. ٹھیک ہے، تو اور بھی بہت چیزیں ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. تو اس پیراگراف کے بعد میں لکھ رہا ہوں آپ کو لنکنگ سکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم کسی اور ویب سائٹ کے ساتھ کیسے لنک کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں مسعود واز ہیئر. ٹھیک ہے، تو اس کو کسی ٹیگ میں نہیں لکھا تو ٹیگ لکھتا ہوں اے ٹیگ. ٹیگ کا نام ہے اے فار اینکر ٹیگ. اور یہ ہوتا ہے اگر اے کا ٹیگ میں نے کسی بھی ٹیکسٹ کو لگا دیا ہے نا سٹارٹنگ اور اینڈنگ میں تو وہ کلکیبل بن جاتا ہے. اچھا، ٹیگ کے اندر بھی ہم کچھ چیزیں لکھتے ہیں، ان چیزوں کو بولتے ہیں ایٹریبیوٹس. اب دیکھو ایک ایٹریبیوٹ ہے ہائپر ریفرنس، اس کی شارٹ فارم ہے ایچ ریف. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ہے ہائپر ریفرنس. تو ہائپر ریفرنس کے اندر ہم کوئی بھی لنک دے دیں گے. میں یہاں پہ گوگل کا لنک دے دیتا ہوں. ہائپر ریفرنس کی وجہ سے آپ کسی کی پروفائل کا لنک بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. میں نے گوگل کا دیا ہے تو مسعود واز ہیئر پہ اگر کوئی کلک کرے گا تو وہ گوگل پہ ہی جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں ویب پیج پہ. جو ہم نے فائل سیو کی ہوئی ہے اس کو آپ نے کلوز نہیں کرنا، اس کو ٹیب میں اوپن ہی رکھنا ہے، جسٹ جا کے ریفریش کرنا ہے سیو کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، تو مسعود واز ہیئر آ تو رہا ہے لیکن چھوٹا ہے. اس کے ارد گرد ہم H1 لکھ دیتے ہیں تو مطلب اس کے اوپر ہیڈنگ کی جو فنکشنالٹی ہے وہ اپلائی ہو جائے گی. اب یہ ہیڈنگ بن چکی ہے، مطلب اینکر ٹیکسٹ جو ہے نا کلکیبل ٹیکسٹ جو ہے وہ اب ہیڈنگ بن چکا ہے. تو اس سے مطلب کوئی فرق نہیں پڑے گا، سائز میں فرق پڑے گا، باقی کلکیبل ویسے ہی رہے گا. تو ہم لوگ سیو کرتے ہیں اور دیکھو H1 کی یہ ہیڈنگ میں اس کا سائز ہو چکا ہے. اور اگر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں گوگل پہ ہی لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اے ٹیگ کا جو ایٹریبیوٹ تھا ہائپر ریفرنس وہ ہم نے گوگل کا ڈال دیا. ٹھیک ہے، ہائپر ریفرنس ہوتے ہیں ہر ٹیگ کے ساتھ. H1 کے ساتھ بھی لگانا سکھاؤں گا میں آپ کو. تو ایک ساتھ ہائپر ریفرنس صرف ایک کے ساتھ لگتا ہے، آپ یہ یاد رکھو. تو یہاں پہ ہم کسی کی پروفائل کا لنک بھی دے سکتے تھے. ہاں، ابھی تک میں نے آپ کو بتایا کہ سٹارٹنگ اور اینڈنگ ٹیگ والے دو ٹیگ. تو آپ کو بتاؤں کہ سنگل ٹیگ بھی ہوتے ہیں اس کے اندر. یہ HR جو ہے نا ہاریزنٹل لائن کے لیے ہے،
تو اگر ہم ریفریش کرتے ہیں تو مسعود واز ہیئر کے نیچے لائن آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہیں پہ بھی لائن لگانی ہو تو ایچ آر لکھنا ہے سمپلی، اس کا کوئی کلوزنگ ٹیگ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اور بھی ٹیگ ہیں جس کا کوئی اینڈنگ ٹیگ نہیں ہے، سنگل ٹیگ ہے۔ تو ہم امیج کی بات کر لیتے ہیں۔ فرض امیج کا بھی سنگل ہی ٹیگ ہے، اس کا کوئی اینڈنگ ٹیگ نہیں ہے، تو لیس دین اور آئی ایم جی شارٹ فارم میں ہے، یہ ہے ٹیگ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اندر ایٹریبیوٹ ہیں، جس طرح اے ٹیگ کے اندر ہائپر ریفرنس امیج کے اندر سورس ہوتا ہے کہ بھی امیج کا سورس کیا ہے، تو سورس کے لیے ہمیں شارٹلی لکھنا پڑتا ہے ایس اور سی از اکول ٹو، یہاں پہ امیج کا لنک دینا ہے ہم نے۔ اگر سیم فولڈر میں پڑی ہوئی ہے تو ہم اس کا نام لکھ دیں گے، جسٹ اے ڈاٹ پی این جی میرے سیم فولڈر میں پڑی تھی تو میں نے لکھ دیا اس کا نام۔ ایک بات آپ یہ بھی سن لو اور ذہن میں رکھ لو، ایٹریبیوٹ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کسی ٹیگ کے اندر۔ اب دیکھو ہم نے ایس آر سی بھی لگایا اور width کا بھی ٹیگ لگایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی width ہم دیکھو 500 رکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھ لینا 500 کتنا ہے، ریفریش کرتے ہیں، یہ ہے 500 width۔ سی ایس ایس جب ہم پڑھیں گے وہ بھی آپ کے کورس میں انکلوڈیڈ ہے، تو اس کے اندر بھی width اور ہائٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، مطلب آپ کیسے کنٹرول کرتے ہو اس کو۔ ہم 200 کر کے دیکھتے ہیں تو 200 یہ سائز ہے، ٹھیک ہے۔ width اور ہائٹ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے with the help of CSS۔ CSS کیسکیڈنگ سٹائل شیٹ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایک لینگویج ہے، سٹائلنگ لینگویج۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ یہ بیسک سٹرکچر ہے اور آپ نے اس سٹرکچر کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اگلا لیکچر جو ہی ہوگا تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے کوشچن پہلے کروں گا۔ آپ کا نیٹ ورک کا ایشو جتنا بھی ہو تو واٹس ایپ کال پہ تو نہیں ہو سکتا نا، واٹس ایپ فاسٹ ہے، واٹس ایپ پہ گروپ کال کر لیں گے۔ تو آپ دیکھو 2 ٹیگز والے ایلیمنٹ بھی ہیں، سٹارٹنگ ٹیگ اور اینڈنگ ٹیگ والے، اور سنگل ٹیگ والے ایلیمنٹ بھی ہیں، اور سب سے اوپر اچھا دیکھو، اب یہ میں نے H1 کی ہیڈنگ میں انڈر لائن یو کا ٹیگ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان جو اوپر لکھا ہوا ہے کیا اس کو انڈر لائن آتی ہے، بالکل آتی ہے۔ تو یو کا جو ٹیگ ہے وہ ورکنگ ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تیب بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ H1 کے بعد یو لکھا ہے تو H1 کے کلوزنگ ٹیگ سے پہلے ہی یو کو کلوز کرنا چاہیے آپ کو، اٹ از اے گڈ پریکٹس، ٹھیک ہے۔ باقی آپ اس کا سٹرکچر دیکھ لو، سب سے اوپر HTML اور سب سے اینڈ میں HTML کا کلوزنگ ٹیگ، اور اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ہیڈ اور باڈی۔ ہیڈ میں فی الحال ہم نے ٹائٹل لکھا ہے، لیکن اور بھی چیزیں ہیں جو فنکشنالٹی کے طور پہ کام کرتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی۔ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اسکرین میں وہ باڈی میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیٹس اٹ، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا دھیان رکھے،
اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ. آمین. بائے بائے.